تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، ثواب کے حصول کے لیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے کہنے سے کچھ صدقہ نہیں بن جاتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ پیسہ صدقہ ہے، صدقے کا پیسہ ہے، کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ صدقے کا پیسہ ہے۔ اگر آپ کسی کو غریب کو پیسے دے رہے ہیں، چاہے دل میں صدقے کی نیت کریں نہ کریں، شرعی طور پہ یہ صدقہ ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی منہ سے بولیں گے صدقہ تو صدقہ بنے گا، یا اوپر سے یوں گھما کر دیں گے تو صدقہ بنے گا، کالا بکرا دیں گے تو صدقہ ہوگا، چیلوں کو گوشت ڈالیں گے صدقہ ہوگا، یہ عوامی خیالات ہیں جن سے بہرحال عوام کو علم حاصل کر کے باہر آنا چاہیے۔ صدقے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، اور یاد رکھیں کہ افضل صدقہ یہ ہوتا ہے جس سے غریب کی حاجت پوری ہو۔ اب وہ بیچارہ غریب ہے، اسے دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے، میں اسے بکرا لے کر ہاتھ میں پکڑا دوں کہ بکرا لے لو، صدقہ کر رہا ہوں جی بکرا، تو اس کو کیا فائدہ اس بکرے کا؟ وہ جا کے بیچارہ بیچنا پڑے گا، یہ مشقت، پھر اس سے پیسے آئیں گے، پھر وہ اپنی دوائی لے گا۔ اس کو بکرے دینے سے بہتر ہے کہ کیش آپ دے دیں جس سے وہ دوا خرید لے، تو یہ ہزار بکرے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ غریب کی حاجت پوری ہو، یہ سب سے بہترین ہے۔ تو بہرحال اب چھپا کر صدقہ دینا یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عرش کے سائے کا انعام بیان فرمایا، اگر آپ دیکھیں تو ان جتنے حضرات کا تذکرہ ہو چکا ان سب کا کام بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کام کے جواب میں یہ عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ چھپا کر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اخروی انعام پر کم اور دنیاوی انعام کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ فوراً نیک عمل کیش ہو جائے۔ نیک عمل کرو پہلی بات دکھانے کے لیے تاکہ لوگ متاثر ہوں، اگر کسی نے دیکھا نہیں تو سناؤ تاکہ لوگ تم سے متاثر ہوں۔ اسی طریقے سے جب انسان صدقہ دینے لگتا ہے تو نفس زبردست خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ دیتے ہوئے سامنے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے دیا ہے، پہلی بات یہ۔ پھر اگر اور زیادہ خواہش بڑھتی ہے تو صرف اسی کو نہیں، اوروں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو سب کے سامنے دو تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ نہیں انہوں نے سب کے سامنے آپ نے دیا، اکیلے میں دے دیا تھا، تو ان سب کے سامنے ذکر کرو کہ میں نے دیا، فوٹو کھنچوا لو، اپنا تصویر بنوا لو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اسے فیس بک پر ڈال دو فلاں جگہ فلاں جگہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو پیسہ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی کیفیات، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے مخفی طور پہ دینا پہاڑ کے برابر محسوس ہوتا ہے، جب تک کسی کو سنا نہ لیں، جب تک کسی کو دکھا نہ لیں، جب تک سامنے والا اس پیسے لے کر دو الفاظ شکریہ کے ادا نہ کرے، ممنون نظر نہ آئے، مرعوب نظر نہ آئے، جھکی ہوئی نگاہیں نہ ہوں، جب تک وہ سلام میں پہل نہ شروع کر دے، ہماری آمد پہ کھڑے ہو کے استقبال نہ کرے، ہم کہتے ہیں صدقے کا مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو پھر اس صدقے کا ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا اپنے نیک عمل کو دنیا میں کیش کرتے جائیں گے، آخرت میں اس کی قیمت کم ہوتی جائے گی، اور مکمل کیش کروا لیا تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی صدقہ ایسا کر لیں زندگی میں ایک کم از کم، کہ جس کو دے رہے ہیں اس تک کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے دیا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ بعض اوقات لوگوں کی جستجو رکھتے تھے، وہ کون غریب ہے، کس کو ضرورت ہے، پتہ چلتا تو رات میں تھیلی میں دراہم یا دنانیر رکھتے، ایک پرچہ رکھتے کہ اے میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک انعام ہے، اسے قبول فرماؤ تو ہم پر احسان ہوگا، اور نیچے نام وغیرہ کوئی نہیں لکھتے تھے، پرچہ ڈالا، بند کی، اور رات کے اس زمانوں میں تو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اندھیری گلیاں ہوتی تھیں، تو گھر کے اندر صحن میں پھینک دیتے تھے اور چلے گئے۔ اب وہ چھن سے گرتا تھا تو وہ اندر سے آتا تھا، بھی کیا ہوا، دیکھا تو تھیلی پڑی ہے، کھول کر دیکھتے ہیں پیغام، گویا کہ اللہ کی طرف سے پیغام، اب کس نے پھینکا ہے پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح بیچارے کی حاجت پوری ہو جاتی تھی اور اس کی عزت نفس مجرونی ہوتی تھی۔ دوسرے دن اگر وہ سامنے ملے گا بھی، اسے کیا پتا کہ آپ نے ڈالا ہے، فلاں نے ڈالا ہے، تو وہ تو عام نارمل انداز سے آپ سے ملے گا، نہ مروب ہوگا، نہ متاثر ہوگا، نہ سلام میں پہل کرے گا، نہ آپ کو عزت دے گا، نہ آپ کو شکریہ ادا کرے گا۔ تو یہ جو تھا ہمارے بزرگان دین کا اخلاص تھا۔ ہم عموماً نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو کم از کم یہ پتہ چلے کہ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک صدقہ تو ایسا کریں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کیا۔ جیسے اس کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی رشتہ دار ہے، اسی طریقے سے اس کے گھر پہ بھجوا دیں،
کہ پتہ ہی نہ چلے کس نے بھیجا. یا پھر جیسے اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی شخصیت سے رابطہ کر کے غریبوں تک پیسہ پہنچوا دیتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کو. اب وہ سیلاب زدگان کو پتہ نہیں کس نے، کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، تو چپ چاپ صدقہ وہاں تک ان کا پہنچ جایا کرتا ہے، اور اس طرح ان کے لیے بڑا ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. تو یوں پھر کسی تھرڈ پارٹی کو درمیان میں ڈال کر ان کے ذریعے آپ کسی جگہ دلوا سکتے ہیں، یہ بھی چھپا کر صدقہ دینے میں شمار ہوگا. خصوصاً جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں یہ زیادہ ذرا باطنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو ناقصات العقل قرار دیا کہ ان کی عقل میں کمی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ذہین نہیں ہے، فطین نہیں ہے، یا مردوں میں وصف عقل زیادہ عورتوں میں کم ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ لکھی ہے کہ عورتوں کی باطنی کیفیات اکثر ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہے. یعنی جب یہ فیصلے کرتی ہیں تو عقل سے کم کرتی ہیں، ان کی باطنی کیفیات ان پہ غالب آ کر وہ تقاضا کرتی ہیں کہ یوں فیصلہ کرو، تو یہ اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، اس لیے ان کو ناقصات العقل قرار دیا ہے. تو خواتین میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ اپنے صدقے کو چھپائیں. اگر چھپا کے دے بھی دیتی ہیں تو کبھی نہ کبھی تانا مار دیں گی، ظاہر کر دیں گی، اور اس طرح ثواب ضائع بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور سامنے والے کو اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو. یہ نص قطعی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم کسی کو دیتے ہیں اور کبھی موقع آیا تو پھر ہم نے تانا کر دے دیا سب کے سامنے یا اکیلے میں کہ اچھا آج ہمارے سامنے باتیں کرتے ہو، جب تمہاری بیٹی کی شادی تھی تب تو بڑے ہاتھ جوڑ کے میرے پاس آئے تھے، جب تمہارے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو ہم نے سفارش کر کے لگوایا تھا تمہارے بیٹے کو، آج اسی کی تنخواہ پہ عیش کر رہے ہو اور ہمارے سامنے آنکھیں دکھا رہے ہو. تو یہ پھر